الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، یہ اجتماع وہ مبارک اجتماع ہے کہ جس کو ہم دو حیثیتوں میں منا رہے ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور آج اس کو ٹھیک 1500 سال گزر چکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، اس کے 1500 سالہ تقریبات کا آغاز اس اجتماع سے کیا جا رہا۔ اسی طرح 2001 میں حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد بھی 14 ستمبر 2001 کو رکھی گئی۔ اس اعتبار سے 14 ستمبر یہ ہماری سلور جوبلی کا 25 سالہ تقریبات کا آغاز ہے، اور اس سال میں ہم ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ کی 25 سالہ تقریبات بھی منائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کائنات کا سب سے اہم، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ واقعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اس کائنات کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کائنات کی تخلیق کا وہ مقصد تکمیل تک پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نسبت سے خاتم النبیین قرار دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کی تکمیل کرنے والے ہیں، نبوت کے سلسلے پر مہر لگا کر سیل بند کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ کسی پیکٹ پر جس میں مختلف چیزیں رکھی ہوں اس کو سیل کر دیا جائے، تو
اب اس پیکٹ سے نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے، وہ سیل بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا جو سلسلہ چلا، جو عمارت کھڑی ہوئی، اس کو سیل کر دیا۔ یعنی اب جتنے انبیاء آ چکے ان کا منصب ان سے چھینا نہیں جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کی نبوت کا ٹائٹل ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ اس امت کے لیے نبی نہیں ہوگا۔ یہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جنہوں نے نبوت کی اس عمارت کو مکمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بہت خوبصورت عمارت ہے، اور انسان لوگ اس عمارت میں دھڑا دھڑ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی مکمل، اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ہر شخص آ کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر ایک مقام پر آ کر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اینٹ مکمل ہوتی تو کیا ہی خوب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس عمارت کو، اس قصر کو، اس محل کو مکمل اور کامل بنایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے رحمت ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ کائنات آپ کے طفیل قائم ہوئی، اور آپ کی رحمت کا دائرہ پچھلے انبیاء کے لیے بھی ہے اور آئندہ امت اور نسلوں کے لیے بھی۔ اور معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام نے آپ کی امامت کو قبول کیا، آپ کو امام بنایا، تو آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام، اور تمام نبیوں کو پر جو وحی نازل کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وحی کا کچھ حصہ ہے۔ ضرورت کے مطابق ہر دور میں قرآن حکیم کی تعلیمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے علوم سے کچھ علوم اور تعلیمات لے کر انبیاء پر نازل کیے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث ہونا، اور پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہونا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سعادت کے لیے ہر نبی نے دعا مانگی، لیکن عملی طور پر چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر نبی اتنی زندگی پاتا کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا شمار ہوتا، چونکہ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے نمائندگی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ کر آسمانوں پر اٹھا کر قرب قیامت میں اس امت میں اتارا جائے گا، جو در حقیقت نمائندگی ہوگی ان تمام انبیاء کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیدائش، آپ کی بعثت، انسانیت کے لیے رحمت کا ہونا، ہمیں اس امت میں پیدا کیا جانا، یہ اتنے بڑے انعامات ہیں، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ ناکافی۔ قرآن مجید کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ گویا اس نعمت اور انعام پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بنتا ہے اور کثرت سے یاد کرنا بنتا ہے، کیونکہ اس امت میں پیدا ہونا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کائنات کو پیدا کرنا اور پھر انبیاء کی بعثت اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، آپ کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنانا، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اب جب اتنے انعامات ظاہری اور باطنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اب مومنوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں، یعنی دل کا، قلب کا تعلق وہ اللہ سے جڑ جائے، دلوں میں اللہ کا ادب پیدا ہو، زبان سے اللہ کا ذکر ہو، عمل سے اللہ کے حکم کی اطاعت، اور وہ ہیئتیں اختیار کریں جو ذکر اور شکر کی ہیئتیں ہیں، اس کی شکلیں، اس کے حکم کو بجا لا کر ہر عمل میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اولیت دے، اور یہ معلوم کرے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی خوشی اور رضامندی کس چیز میں ہے، اور جب یہ معلوم ہو پھر انسان اس سے جڑ جائے، اس کے ساتھ لگا رہے، اس تعلق کو مضبوط کرے۔ یہ سب سے اونچی بات ہے جو انسانوں سے مطلوب ہے، انسانیت کا رشتہ اور تعلق وہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ صبح و شام کے اوقات وہ اللہ کے ذکر کے لیے بہت اہم ہے، اس کی بڑی فضیلت لکھی گئی، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب دو متضاد چیزوں کا ذکر ہو تو اس سے کل اوقات مراد ہوتے ہیں۔ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرو، اور خاص طور پر صبح کے اوقات طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، یہ اوقات بڑے قیمتی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا وقت، تو ان اوقات میں اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح یہ ہے کہ انسان اس کائنات پر غور کرے، اللہ کی صفات پر غور کرے، اور جتنا انسان غور کرتا چلا جائے اتنا ہی اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ حیران ہو کہ یہ جو کائنات ہیں اتنی وسیع و عریض، اتنی عمیق، اتنی اعلیٰ کائنات، اتنی پرفیکٹ، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی پیدا کر سکتا ہے، اس کائنات میں کوئی اور اس کو وجود میں نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی شان اتنی برتر اور اعلیٰ ہے
کہ کوئی مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی. مخلوق کتنے ہی بلند مرتبہ ہو جائے اللہ کی شان کے مقابلے میں ہیچ. اللہ رب العالمین کی ہستی بہت بلند و برتر ہے. اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اعلیٰ صفتوں کا حامل. کہیں انسان کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ اتنے انعامات انسان پر ہوئے ہیں اور یہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور اللہ کی خدائی میں انسان کو یا کسی اور چیز کو شریک کرنے لگے. تو اللہ نے حکم دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وہی ذات جو تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور ان رحمتوں کا نزول کس مقصد کے لیے ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آئیں. جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں، ظلم کے اندھیرے سے عدل کی روشنی میں، شرک کے اندھیرے سے توحید کی روشنی میں. جتنے بھی اندھیرے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے ہیں اور شرک سب سے بڑا اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، انسانیت کو مظالم سے نکال کر، جہالت سے نکال کر، شرک اور کفر سے نکال کر علم و شعور، عدل اور توحید میں لے کر آنا، انسانیت کا رشتہ اللہ سے جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر نازل کی، اور اس رحمت کا جو نظام ہے وہ نظام اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور اس کے فرشتوں کے ذریعے سے ہے. اور دنیا میں یہ سسٹم عملی طور پر انبیاء کے ذریعے سے قائم ہے، اور ان انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا رحمت للعالمین کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، اس کا جو ذریعہ بنا ہے. جیسے اللہ اپنی رحمت کو فرشتوں کے ذریعے نازل کرتا ہے اور دنیا میں ان رحمتوں کی تقسیم، ان رحمتوں کا حصول وہ انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن حکیم کی شکل میں اور علوم کی شکل میں جو وحی نازل ہوئی، اس نے انسانی سوسائٹی کی کایا کو تبدیل کیا ہے، انسانیت کو ایک یونیک مقام تک پہنچایا ہے. اس انسان پر غور کریں، اس نے اپنی زندگی کی ابتدا تو وحی سے کی تھی جہاں سے حیوانوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، لیکن اس سے بڑھ کر انسان کو جو اشرف و اعلیٰ مقام ملا ہے، جو ترقی اس نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء انبیاء کرام وہ انہی انسانوں میں مبعوث کیے اور ان انسانوں کو پوری کائنات سے اشرف قرار دیا. اولئک ھم خیر البریہ قرار دیا کہ بہترین خلائق، مخلوقات میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ وہ یہ حضرت انسان ہے. اس لیے انسانوں کی ترقی جو انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے
وہ ترقی ایسی ترقی ہے جس کا ادراک دیگر مخلوقات نہیں کر سکتی. دیگر مخلوقات سے اس کو بہت اعلیٰ اور ممتاز بنایا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان. یہ ساری اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دو طرح کی رحمتیں نازل کی. ایک تو لاکھوں سالوں سے کائنات کی تخلیق کرتے ہوئے وہ اسباب تشکیل دیے جس کے نتیجے میں انسان اپنی مادی اور طبعی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. اور پھر فرشتوں اور انبیاء کے نظام کے ذریعے سے اخلاق اور روحانیت کا وہ سلسلہ جاری کیا جس کے نتیجے میں اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. تعلق کے بلند مرتبے پر انسان فائز ہوتا ہے. یہ اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا. اب دنیا کے بعد جب انسان آخرت میں جائیں گے تو تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، قیامت میں اللہ کے پاس انسانیت لوٹیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی. سلام بہت بڑا عمل ہے. اس لیے مومنوں کو سکھایا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو وہ مجھ سے محفوظ ہے. گویا مومن انسانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے، اس کی ضمانت کا اظہار کرتا ہے. اور یہ دنیا میں امن، آزادی، امن، معاشی خوشحالی اور عدل، جس کا اظہار سلاموں سے ہوتا ہے. کوئی غلام ہو تو اس کی سلامتی کیا ہے؟ جس کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں، یا اس کا مال محفوظ نہیں اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، یا اس پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہ عدل سے محروم ہے، تو سلام ان کی تکمیل نہیں ہے. سلام تو سلامتی، امن اور تحفظ ہے، اور اس کا اظہار قیامت میں مومنین وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے، اور فرشتے بھی مومنوں کو سلام کرتے ہوئے. جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہوں گے، دروازوں پر کھڑے ہوں گے، اور مومنوں سے کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی، تم کیا خوب لوگ ہو جو کامیاب لوگوں میں شمار ہوئے ہو، جو جنت اور اللہ کی رضا میں داخل ہوئے ہو. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بہت اچھا اجر، یعنی وہ اجر جو عزت دینے والا ہے، کریم ہے، اچھا ہے، معزز ہے، وہ اجر دیا ہے. عزت کی زندگی، عزت کا مقام. دنیا میں عزت کا مقام حاصل ہونا، انسانوں کی عزت کی زندگی ملنا، اور آخرت میں بھی یہ عزت کا مقام جو اللہ کی رضا، اللہ کے دیدار
اللہ کی میزبانی کی جگہ جنت اس کے حصول کے ذریعے سے انسانوں کو ملے گی۔ یہ مومن جب دنیا سے آخرت میں جائیں گے تو ان کامیاب مومنوں کا شاندار استقبال ہوگا، ان کا بہت بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ ایک تو ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان اس جلسے عام میں موجود ہوں گے، اس تقریب میں موجود ہوں گے جس تقریب میں مومنوں کو یہ اعزازات دیے جائیں گے کہ ان کا اعمال نامہ، ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ وہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہو، اور پھر ان کو نور دیا جائے گا جس سے وہ جنت تک پہنچ سکیں گے۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کا اعزاز و اکرام کریں گے، اور جب جنت میں داخل ہوں تو معزز مہمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور و رحیم کی طرف سے مہمانی، وہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہوں، اور جو اللہ رب العالمین کے مہمان ہوں تو ان کو اسی اعزاز سے، اسی عزت کے ساتھ رکھا جائے گا جو اللہ کی شان ہے، اللہ کا بلند مرتبہ۔ اس لیے وہاں ان کو ہر وہ نعمت ملے گی جس کو وہ چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، ان کو اچھا اجر ملے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا اور داعی بنایا اور سراج منیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات کا ذکر کیا۔ شاہد، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کے غضب کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکے گا، اور ساری امتیں اپنے انبیاء کا انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس یہ نبی آئے ہی نہیں، انہوں نے تعلیمات دی ہی نہیں۔ تو یہ انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنائیں گے۔ تو وہ لوگ وہ کہیں گے کہ یہ امت تو بعد میں آئی ہے، یہ کیسے گواہی دے رہی ہے کہ یہ انبیاء سچے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تمام انبیاء کی سچائی کے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سدی فرماتے ہیں کہ شاہد انسانی اجتماعیت میں وہ مرکزی رہنما جس کا کنٹرول اس پورے سسٹم پر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں علوم و روحانیت کا، فیوز کا اور انعامات کا جتنا سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ شاہد ہیں اور پھر آپ مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے۔ وہ لوگ جو کامیاب ہیں، کامیابی کا راستہ بتلا کر
اس کا شعور پیدا کر کے ان کو اگلے مراحل سمجھانا کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، اس کو مبشر کہتے ہیں، اور آپ نذیر ہیں۔ دنیا کے برے مستقبل اور آخرت کے برے مستقبل سے آگاہ کرنے والا، انجام بد سے آگاہ اور باشعور بنانے والا۔ اس لیے آپ کی صفت وہ نذیر کی، ڈرانے والے کی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جیسے خوفناک چیز ہوتی ہے ڈرانے کی، تو ایسے ڈرانے والے، اس لیے خوفناک واقعات بیان کیے جاتے ہیں جہنم کے۔ بھئی عقل و شعور بڑھانے کا نام نذیر ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اس عمل سے کیا برا نتیجہ نکلتا ہے، اور اس برے نتیجے سے بچ کر انسان اچھے نتائج کی طرف آئے، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ اور وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے ہیں، دعوت الی اللہ دینے والے ہیں۔ انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کے اس تعلق سے، اللہ کے اس ذکر کی طرف انسانوں کو بلانے والے، انسانیت کا اللہ سے تعلق جوڑنے والے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ارواح کو اللہ کے ساتھ ایک کشش جو اپنی طرف اس کو کھینچ رہی ہے، اس میں جو زنگ پڑتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، پردے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کشش میں فرق پڑتا ہے۔ تو ان پردوں کو دور کر کے انسانیت کا رشتہ اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ان کے تعلق کو قائم کرنا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور سراج منیر، روشن چراغ۔ سراج کا لفظ سورج کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ سورج کی حیثیت اس نظام شمسی میں کیا ہے۔ جتنی بھی زندگی اور حیات ہے وہ سورج کی وجہ سے قائم ہے، اس کی روشنی اور اس کی توانائی کی وجہ سے۔ تو گویا توانائیوں کا وہ سلسلہ جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، جیسے سورج کی روشنی اور توانائی وہ مخلوقات پر پڑتی ہے اور اس سے ان کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، تو اس کائنات کے سورج سراج منیر، روشن چراغ، جن کی روشنیوں سے یہ پوری کائنات روشن ہے۔ تمام انبیاء اور اس کی امتیں، نبوت اور ولایت کے تمام سلسلے، ایمان اور ہدایت کے تمام راستے، ارتفاقات اور اقترابات کی کامیابیاں، اس کے لیے جو بنیادی نور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے فرمایا وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا، یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، جو اللہ کے اس نور سے محروم ہیں اور اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کا کہا نہ مانیے، ان کا اتباع نہ کریں۔ اب ان کی طرف سے مقابلہ تو ہوگا، مشکلات تکالیف آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودع اذاہم، ان کا تکلیف پہنچانا اس کو آپ چھوڑ دیں، یعنی اس کا خیال دل میں نہ لے کر آئیں۔
اعلیٰ راستے میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور مشقتیں آتی ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وائرس سافٹ ویئر کو مضبوط کرتا ہے، جو اس پر حملے ہوتے ہیں اس سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے اذیت پہنچانے کا خیال نہ کریں آپ، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس دوران یہ نہ ہو کہ اللہ پر توکل وہ کمزور پڑ جائے تو وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، کام بنانے والی ذات تو اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، جو خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، اس کو نمونہ بنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، اس کی جدوجہد کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو نور الہی سے محروم لوگ ہیں ان کا اتباع نہ کرنا، اور ان کی اذیتوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنے ترقی کے قدم کو آگے بڑھانا اور اللہ پر توکل کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔